السلام علیکم اسٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 83 نکالے. اس سے پچھلے والے لیکچر میں ہم نے ماحول کی آلودگی کی پڑھائی اور وضاحت شروع کی تھی. ماحول کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ماحول کسے کہتے ہیں. ہمارے ارد گرد ہوا، پانی، زمین، نباتات جو کچھ موجود ہے اس کو ہم ماحول کہتے ہیں. پھر آلودگی گندگی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ماحول کی آلودگی کے اسباب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا سب سے بڑا سبب خود انسان ہے کہ انسان اپنے آرام و آسائش کے لیے نئی اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے اور وہ نئی چیزیں دریافت اور ایجاد کر رہا ہے جس کی وجہ سے دنیا کی شکل ہی تبدیل ہو گئی ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا آبی آلودگی کے بارے میں، جو پانی کی آلودگی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے شور کی آلودگی، صوتی آلودگی کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ جو سائنسی ایجادات ہیں، مثلا ریڈیو، ٹی وی، لاؤڈ سپیکر اور موٹر گاڑیوں کے بے تحاشا استعمال سے شور کی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نیکسٹ پیج پہ جا رہے ہیں. صفحہ نمبر 83 آپ لوگ نکالے. پڑھ رہے ہیں ماحول کی آلودگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے. جگہ جگہ گندگی اور کوڑا کرکٹ نہ پھینکا جائے. کوڑا کرکٹ گندگی، ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں اور پہلے سے موجود درختوں کی حفاظت کریں. جب ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا ماحول آلودہ نہیں ہوگا. زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی سڑکوں پر چلنے پر پابندی عائد کی جائے، پابندی لگائی جائے. کارخانوں، کیونکہ جب ان گاڑیوں سے دھواں نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ فضا میں شامل ہو جاتی ہے اور ہمارا ماحول جو ہے اس سے آلودہ ہوتا ہے. کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلنے والی دھوئیں کو فلٹر کرنے کا انتظام کیا جائے تاکہ زہریلی مادے براہ راست ڈائریکٹ ہوا میں شامل نہ ہو سکے. اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صنعتی اداروں کو عام آبادیوں سے الگ تھلگ قائم کیا جائے، مطلب فیکٹریز، انڈسٹریز آبادی سے دور بنانے چاہیے، ٹھیک ہے. گندے اور کیمیائی اجزاء ملے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ لگائے جائیں. اچھا، ڈرائیور حضرات کو قانون پابند کیا جائے کہ وہ گاڑیوں میں پریشر ہارن کا استعمال نہ کرے. اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا ماحول جو ہے وہ آلودہ نہیں ہوگا. ہم اپنے ماحول کو تباہی سے بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ماحول کسے کہتے ہیں، ماحول کی آلودگی کیا ہوتی ہے. ماحول کی آلودگی کے اسباب کے بارے میں پڑھا ہم نے، اقسام کے بارے میں پڑھا کہ فضائی آلودگی، ایک آبی آلودگی اور ایک صوتی آلودگی، ٹھیک ہے. ہماری فضا کن چیزوں سے گندی ہوتی ہے، پھر پانی کن چیزوں سے گندا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح شور کی آلودگی کن چیزوں سے اس میں اضافہ ہوتا ہے. پھر ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے کیا تدابیر بتائے گئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، صفائی کا خیال رکھیں، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ اور گندگی نہ پھینکیں، ٹھیک ہے. اور جو درخت پہلے سے موجود ہیں ان کی ہم حفاظت کریں. اس کے علاوہ جن گاڑیوں سے زیادہ دھواں نکلتی ہے تو ہمیں ان گاڑیوں پر چلنے پر پابندی لگانی چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں کو صاف کرنے کا انتظام کیا جائے تاکہ زہریلی مادے براہ راست ہوا میں شامل نہ ہو سکے، ٹھیک ہے. یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ آ گئی. اب میں پورے چیپٹر کی ایک مرتبہ ریڈنگ کرتی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں. آج کے دور میں پوری دنیا جس سنگین مسئلے سے دوچار ہے وہ ماحول کی آلودگی ہے. ماحول کی آلودگی سب سے بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہے یہ مسئلہ. یہ مسئلہ روز بروز خطرناک صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. اس سے انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات اور نباتات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. مطلب اگر ہمارا ماحول آلودہ ہوگا تو نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانوروں کو بھی اور پودوں کو بھی نقصان پہنچے گا. آگے دیکھیے ماحول کی تعریف. ہمارے ارد گرد ہوا، پانی، زمین اور نباتات جو کچھ موجود ہے یہ ہمارا ماحول ہے.
ہر ماحول میں قدرتی توازن ہوتا ہے، لیکن کرۂ ارض پر زمین پر ان گنت بے شمار قدرتی عوامل ہر لمحہ ہر آن ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ماحول مسلسل تبدیلیوں سے دوچار رہتا ہے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے ماحول کا قدرتی توازن بگڑ جاتا ہے۔ قدرتی توازن کا بگاڑ یا قدرتی توازن کا برقرار نہ رہنا ہی دراصل ماحول کی آلودگی کہلاتی ہے۔ ماحول کی آلودگی بہت سی وجوہات ہیں، اسباب ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا سبب خود انسان ہے۔ انسان اپنے آرام و آسائش کے لیے ہمیشہ خوب سے خوب تر، اچھے سے اچھی کی تلاش میں رہتا ہے۔ انسان نے اپنے سائنسی علوم اور تحقیقات کو براہ کار لا کر نت نئی دریافتیں اور ایجادات کیے، جنہوں نے دنیا کی کایا پلٹ دی۔ اصول ہے کہ فطرت کی تباہی کبھی ترقی کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ اس حقیقت کے پیش نظر جیسے انسان ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے تو فطرت کی تباہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس تلخ حقیقت کا انسان کو اب احساس ہو رہا ہے۔ فضا میں گیسوں کا تناسب بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی اور صنعتوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے بگڑ گیا ہے۔ جنگلات کی بے دریغ کٹائی، اس کے ساتھ فیکٹریوں، کارخانوں اور بے شمار قسم کی موٹر گاڑیوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ گاڑیوں سے جو دھواں نکلتی ہے نا، تو اس سے ہماری فضا آلودہ ہو رہی ہے۔ اس دھوئیں میں زہریلی گیسیں شامل ہوتی ہے۔ گاڑیوں سے جو دھواں نکلتی ہے، اس دھوئیں میں کیا ہوتا ہے، شامل ہوتی ہے زہریلی گیسیں شامل ہوتی ہے۔ یہ گیسیں فضا میں شامل ہو کر اسے آلودہ کر رہی ہے، ہماری فضا کو گندا کر رہی ہے۔ کون سی گیسیں؟ زہریلی گیسیں۔ تابکار عناصر کا بڑھتا ہوا استعمال اور فضا میں کیے جانے والے ایٹمی دھماکوں سے بھی فضا آلودہ ہو رہی ہے۔ اسی طرح جگہ جگہ پڑی ہوئی گندگی کے ڈھیر بھی فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ آلودہ ہوا سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے تو طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ ہوا کی طرح پانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کے بغیر کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ آج کے دور میں جب انسان چاند اور ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے، دنیا کی آبادی کے بڑے حصے کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں۔ مطلب انسان نے اتنی ترقی کی کہ وہ چاند اور ستاروں پر بھی پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی آبادی کے بہت بڑے حصے کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں۔ لوگ نہروں اور دریاؤں کا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ پانی بھی انتہائی آلودہ ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک میں ہوا کی آلودگی کی طرح پانی کی آلودگی کے بھی کئی اسباب ہیں۔ بیشتر صنعتوں، خصوصاً کھاد، چمڑا سازی، شکر سازی، کپڑا سازی، ادویات، کاغذ سازی میں پانی بہت زیادہ مقدار میں استعمال ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی کارخانوں میں پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ استعمال کے بعد بچا کچا پانی کھلی زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، جہاں سے پانی رس کر زیر زمین پانی میں جا ملتا ہے، یا ایسی پانی کو صاف کیے بغیر ندی نالوں اور دریاؤں میں گرایا جاتا ہے۔ اس پانی میں کئی قسم کے زہریلے مادے اور کیمیائی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ یہ آلودہ پانی آبی جانداروں کے لیے جو پانی کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، آبی جانداروں کے علاوہ انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جب ہم گندا پانی پیتے ہیں تو ہم بیمار ہوتے ہیں۔ جانوروں کو پلاتے ہیں تو وہ بیمار ہوتے ہیں۔ پودوں کو پلاتے ہیں، پودوں کو ڈالتے ہیں تو وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ فضائی اور آبی آلودگی کے علاوہ شور کی آلودگی میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی آلودگی ہے جس کو ہم صوتی آلودگی کہتے ہیں۔ روزمرہ استعمال میں آنے والی سائنسی ایجادات، مطلب یہ سائنس نے ایجاد کی، ٹھیک ہے، مثلاً ریڈیو، ٹی وی، لاؤڈ سپیکر اور موٹر گاڑیوں کے بے تحاشا استعمال سے شور کی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کا اگر ہم بے تحاشا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ شور کی آلودگی پیدا ہوگی۔ شور آس پاس کے لوگوں کی ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، ماحول کے آلودگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے۔ جب ہم صفائی کا خیال رکھیں گے تو ہمارا ماحول آلودہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے اسلام نے بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام کہ صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جگہ جگہ گندگی اور کوڑا کرکٹ نہ پھینکا جائے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں اور پہلے سے موجود درختوں کی حفاظت کریں۔
زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی سڑکوں پر چلنے پر پابندی عائد کی جائے لگائی جائے، کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلنے والی دھوئیں کو فلٹر کرنے کا انتظام کیا جائے تاکہ زہریلی مادے براہ راست ہوا میں شامل نہ ہو سکے، صنعتی اداروں کو عام آبادیوں سے الگ تھلگ قائم کیا جائے، گندے اور کیمیائی اجزاء ملے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ لگائے جائے، ڈرائیور حضرات کو قانون پابند کیا جائے کہ وہ گاڑیوں میں پریشر ہارن کا استعمال نہ کرے۔ اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے تو ہم اپنے ماحول کو تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ آ گئی؟ اوکے اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ماحول کی آلودگی کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج میں نے آپ لوگ کو ہوم ورک نہیں دیا، ٹھیک ہے؟